نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیات صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل عزت احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اس گل دا ذکر کران گے کہ جس دن قیامت نو انساناں دی پیشی ہونی ہے تے اس دن کوئی بھی راز انہاں دا چھپیا نہیں رہے گا۔ قرآن کریم دی سورہ حقہ دی 18ویں آیا پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیا پاک سنے رب نے فرمایا کہ اس دن تسی پیش کیتے جاؤ گے تہاڈا کوئی راز مخفی نہیں رہے گا۔ یعنی سونے رب نے فرمایا قیامت دن جس دن حشر نوں تسی پیش ہونا ہے تے جو کچھ تسی دنیا تے کر کے آئے ہو وہ کوئی چھپے گا نہیں۔ کائنات دی ہر شے، کائنات دیاں فضاواں ہواواں غیر مری لطیف لہراں خود تہاڈے ہاتھ پیر بھی گواہی دین گے۔ تے اس واسطے اس انسان نو چاہیے کہ اللہ کو ڈردا رہے، کدے بھی اللہ رب العزت دی نافرمانی نہ کرے، قرآن اور سنت دی روح کے مطابق عمل کرے، تمام شیطانی نظامات دستوراں تو منہ موڑ لے۔ قرآن و سنت جڑا سونے رب نے پروگرام دتا ہے، جیسا کہ سونے رب نے قرآن پاک دسیا کہ انسانوں تانوں میں اپنے عرفان اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اور وہ طریقہ سونے رب نے دس دتا قرآن کہ تسی پھر پیشوا دے رہیں اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت ہی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے میرا دیدار حاصل کر سکتے ہو۔ اس واسطے قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، اور دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بنا۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ خود سنے رب نے بھی قرآن چ دسیا میں تھوڑی شاہ رگ تو نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں تسی کیوں نہیں دیکھتے، وہ ماں کو میں تھوڑے نال ہاں، فسما وجہ اللہ، تو جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کا رخ ہے۔ جیسا کہ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتے ہو، اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کت لویندا ہو۔ اللہ سونا اپنی سونی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی کو ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ انسان نو چاہیے جس مقصد واسطے رب نے پیدا کیا مقصد حاصل کرے، اپنے پیرو مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لو، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلاں چ لکا کروائے، اپنے مرشد کو رحمانی توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرے، تاکہ انسان دا تعلق شیطانی نیٹ ورکاں نہ حزب الشیطان نہ ٹوٹ کے حزب اللہ نہ ہو جائے، راہ مولا دا مسافر بنے، روح اللہ راہ چ اللہ کی طرف دوڑے، جیسا کہ سنے رب نے قرآن چ دسیا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، تاکہ روح اللہ کی بارگاہ تک پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل کرے۔ دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ دید مولا دی نعمت عظمہ دولت کبرا حاصل ہوئے گی، تو پھر ایمان حقیقی عرفان حقیقی اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حق الیقین دا فنا فی اللہ
مقابلہ دا کمال حاصل ہوئے گا۔ دیکھ لا اللہ دے بندے ہے نا، پاڑا لگتا نا سونگیاں دو ٹکے نہ گودیا بڑھتی ہیں۔ تو سو عرض کر رہا سا کہ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے ہو میری نافرمانی نہ کرو، اور یہ تھوڑے بھلے واسطے پروگرام دتا میں جو دتا تاکہ تسی دنیا آخر سکھ دی، چین دی، برکت دی، خیر دی، ترقی عروج دی زندگی گزار سکو۔ چونکہ اللہ پاک اپنے بندے نہ محبت کر دے، اس واسطے اللہ پاک نے اپنے بندیاں واسطے ہی کم و بیش 1,24,000 نبیاں نو بھیجیا، پھر اپنے آخری حبیب بھی بھیجتا ہے۔ جب حبیب دنیا پہ بھیجیا تو اللہ پاک نے احسان بھی جتایا، حالانکہ انہیں نعمتاں تے کوئی احسان نہیں جتایا، کیونکہ اپنا محبوب کون کسی نے دندا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب دی معرفت اپنا آخری پیغام ساڑھے تک پہنچاتا قرآن پاک دی سورج، اور قرآن پاک دنیا دی حیران کل کتاب ہے، عجیب و غریب، عقل حیرانہ، اور ساری دنیا جہان دے علماء دا خزانہ، ظاہر و باطن دی کائنات دی ہر چیز دا ذکر موجود ہے، کوئی شے قرآن تو باہر نہیں، نہ ظاہر دی نہ باطن دی۔ بہرحال اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم معجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سوائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، اور تیری سونی پاک ذات دے ساڑا کوئی سہارا نہیں۔ مولا سونیا ساڑیاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما دے، اور دنیا قبر اور آخرت ہر میدان ساڑی مدد فرمائے، اپنے دائمی ددار دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائے، قرآن سے سلام نو غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ بس تے باقی سب حوثہ وما علینا الا البلاغ المبین۔